السلام علیکم ناظرین، ولنگ ویز لاہور سے میں ہوں ندیم نور اور ہمارا پروگرام ہے ویٹ مینجمنٹ ویٹ سولوشنز کے نام سے ہم آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں. میرے ساتھ ایز این ایکسپرٹ پروگرام میں موجود ہے مس آمنہ نواز کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. اور چونکہ وزن کی مینجمنٹ کا معاملہ ہمارے ایموشنز، ہماری سائیکالوجی، ہماری سوچوں، ہماری پیراڈائمز اور ہمارے عقائد سے بھی تعلق رکھتا ہے، تو اس پر یہ ہمیں گائیڈ کرتی ہیں. مس آمنہ، ویلکم ٹو دا شو ونس اگین. اینڈ لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ابھی اسٹارویشن سے یعنی فاقوں سے یا کریش ڈائٹنگ سے وزن کم نہیں ہوتا، اس پر کچھ بات سٹارٹ ہی ہوئی تھی کہ ہمارے شو کا وقت ختم ہو گیا اور ہمیں ریپ اپ کرنا پڑا. لیکن کچھ ہم ریکیپ کر لیں اور مختصراً اگر ہم اس موضوع پہ بات کر لیں کہ یہ بڑا عام خیال ہے کہ وزن کم کرنا ہے تو پھر یہ نہیں سوچا جاتا کہ کھانے کو مینیج کرنا ہے، کسی حد کے اندر لے کے جانا ہے، بلکہ کھانے کو پروفیوزلی ختم کرنے یا بہت کم کرنے یا میلز کو سکپ کرنے یا کریش ڈائٹنگ عام طور پر جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یا ڈائٹنگ فار دیٹ میٹر، اس کے ذریعے وزن کو ہینڈل کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، جس سے کبھی کچھ وزن کم ہوتا بھی ہے لیکن اس کے نتیجے میں اور بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور کچھ عرصے بعد جب بندہ تھک جاتا ہے تو دوبارہ اس کا وزن بڑھ جاتا ہے. لیکن اسٹارویشن اٹ ڈز ناٹ ورک. کچھ اس پر ہمیں بتائیں. ہاں، ہم پچھلے پروگرام سے بات چیت کر رہے ہیں کچھ غلط فہمیوں کے بارے میں، وزن کو کم کرنے کے بارے میں، جس میں ہم نے کچھ بات چیت کی تھی کہ وزن کے حوالے سے کبھی بھی ہم یہ ویٹ لاس کا کانسیپٹ نہیں، ہمیشہ ویٹ مینجمنٹ کے کانسیپٹ سے چلنا چاہیے. ویٹ لاس کا مطلب ہے کہ ایک حد تک بس جو سوچا ہوا تھا وہ وزن کم کر لیا، اس کے بعد لائف سٹائل بھی چینج، اور اس کے بعد دوبارہ سے وہی سب عادتیں شروع. ویٹ مینجمنٹ کے جب ہم اپنے ذہن میں ایک بلیف رکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، اور اس میں پھر پورے لائف سٹائل کو مطلب لائف لانگ پروسیس ہے، تو اس لیے پورے لائف سٹائل کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. پھر ہم نے بات کی تھی کہ یہ جو شارٹ کٹس ہم ڈھونڈتے ہیں وزن کم کرنے کے بارے میں، ان خیالات سے بھی نکلنے کی ضرورت ہے. یہ کبھی ورک نہیں کرتے، یعنی کوئک فکسز، جگاڑ یا فوری طور پر رزلٹ مل جائے، اس حوالے سے بالکل ایسے ہی ہم نے بات کی تھی کہ کچھ خاص قسم کی ڈائٹس ہوتی ہیں، لوگ وہ لیتے ہیں کہ بس کھیرے پہ گزارا کریں گے، بس ٹماٹر پہ کریں گے، بس یخنیاں پئیں گے، کسی ایک طرح کی خوراک پہ وہ گزارا کرتے ہیں اور کہتے ہیں بس جلدی سے ہمارا وزن کم ہو جائے. آپ نے یخنی کی بات کی تو مجھے یاد آ گیا کہ ہمارے ارد گرد لوگوں میں بھی اور دنیا بھر میں بھی لوگوں میں عجیب و غریب خیالات ڈائٹ کے حوالے سے پائے جاتے ہیں. ایک بنانا ڈائٹ ہوتی ہے، جی، ایک ایگ ڈائٹ ہوتی ہے، ایگ ڈائٹ، پروٹین ڈائٹ ہوتی ہے. پروٹین ڈائٹ میں تو چلے ملٹیپل فوڈ آئٹمس ہوتی ہیں نا، جیسے انڈے میں بھی پروٹین ہوتا ہے، لیکن گوشت میں بھی ہوتا ہے، لیکن کسی ایک چیز پر جیسے اب کیلا کھا کھا کے تو بندہ میرا خیال ہے کچھ بندر جیسا نہیں، اس کے جو ہیں وہ جذبات ہو جائیں گے. تو یخنی کی آپ نے بات کی تو میرا خیال ہے کہ ہم اپنی ڈیسپریشن میں غالباً کوئی یخنی ڈائٹ بھی استعمال کرتا ہوگا. تو کیا ویٹ مینجمنٹ کے پروگرام کو ڈیسپریشن سے اچیو کیا جا سکتا ہے، یا اس کے لیے کوئی تھاٹ آؤٹ پلان جس میں کوئی اسکیل ہو جسے ہم کافی دفعہ ایکسرسائز کریں لیکن درمیان میں ایک آدھ مرتبہ غلطی بھی ہو جائے تو اس کی بھی گنجائش رکھیں؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ڈیسپریشن کا اس میں کوئی رول ہے کہ بہت زیادہ کوئی بے چین ہو جائے، بے قرار ہو جائے، تل جائے، ہلہ مارے؟ کیا ڈز اٹ ورک ان دا شارٹ اینڈ دین ان دا لانگ ٹرم؟ یہ ڈیسپریشن بیسکلی ایک جذباتیت کی ایک شکل ہے، اور جتنے بھی کام ہم بہت زیادہ کسی ہیروئک کمٹمنٹ کے ساتھ اٹھ کے کرتے ہیں، بڑی کچھ جذباتیت میں آ کے کرتے ہیں، تو جذبات کی ایک عجیب سی بات یہ ہے کہ یہ لمبے عرصے تک اسی انٹینسٹی میں رہتے نہیں ہیں. یعنی ایموشنز جس انٹینسٹی میں آ جائیں تو چانسز ہیں کہ وہ ذرا آگے چل کر اس کی انٹینسٹی کچھ کم ہو جائے گی، چاہے وہ غصہ ہے، چاہے وہ بہت زیادہ پیار آ رہا ہے، بہت ترس آ رہا ہے، چاہے بہت زیادہ جوش چڑھا ہوا ہے، ایک دم سے ایک تیزی آئی ہے، تو اس میں اتار چڑھاؤ آتا ہے. جتنے بھی لوگ یہ ڈیسپریشن سے وزن کو کم کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں اور اچانک سے وہ کہتے ہیں کہ بس آج سے ختم، بس فیصلہ کر لیا، اور ایک دم سے پیشنیٹ ہو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اب تو وزن کم کر کے ہی چھوڑنا ہے، تل جانا اور تھکا دینا، اپنے آپ کو ایگزاسٹ کر دینا، دن رات ایک کر دینا، خون
پسینہ جو ہے وہ اس میں لگا دینا. تو یہ ایگزاسٹ کرنے والی بات ہے. اور ہم نے آخری پروگرام میں بھی جیسے بات کی تھی کہ ول پاور کے زور پہ صرف وزن کم نہیں ہوتا. ہاں ول پاور کہیں نہ کہیں ورک ضرور کرتی ہے, اور اس پہ ہم اپنے پروگرامز میں آگے چل کے بات بھی کر سکیں جس کو ہم بڑھا کیسے سکتے ہیں, کیسے اس کو مینٹین کر سکتے ہیں. لیکن صرف 16% رول ول پاور کا ہوتا ہے, تو بہت زیادہ اس کے ذریعے ہم وزن کو کم نہیں کر سکتے. یہ صرف فٹیگ کو انوائٹ کرنے والی بات ہے کہ ہم پہلے تو بہت زیادہ جذباتیت میں ڈیسپریٹ ہو کے اپنے وزن کو کم کرنا شروع کر دیں, اور اس کے بعد جب جذبات کی شدت میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر ہم تھکنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر جب ہم تھکتے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں یہ خیال آتا ہے کہ شاید ہم کر نہیں سکتے. اپنے بارے میں بھی پھر ہمارے اس طرح کے عقائد بننا شروع ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ میرے بس کی بات نہیں ہے, مجھ سے نہیں ہوگا. ہم نے اسی طرح سے بات کی تھی کوئک فکسز کی, جیسے میں نے بات کی, تو ہم نے پھر لاسٹ پروگرام میں بات کی تھی کہ کبھی بھی کسی عارضی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں وزن کم نہیں کرنا. جیسے لوگ وزن کم کرتے ہیں کہ کسی رشتہ دار کی شادی قریب ہے تو اس کے لیے کیونکہ کپڑے اچھے پہننے ہیں تو اچھے لگنے چاہیے اس میں, تو وزن کم کرنا ہے. یا لوگ اپنی شادی ان کی قریب ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ وزن کم کرتے ہیں. سو کبھی بھی عارضی گول اچیو کرنے کے لیے ہمیں وزن کم نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ لوگ پھر جب وہ مقصد پورا کر لیتے ہیں تو اس کے بعد دوبارہ سے وہ وزن کئی دفعہ بڑھا لیتے ہیں, اس سے کہیں زیادہ بڑھا لیتے ہیں. تو ہماری جو نیت ہے پیچھے, انٹینشنز بڑی کلیئر ہونے چاہیے. رائٹ ریزنز کی وجہ سے ہم اپنا وزن کم کریں, کسی کو امپریس کرنے کے لیے, کئی دفعہ صرف رشتہ کروانے کے مقصد کے لیے کہ رشتہ ہو جائے ہمارا بس, اور اس وجہ سے لوگ وزن کم کرتے ہیں. آپ نے بڑی اہم بات کر ڈالی اور یہ سوشلی بڑی اپلیکیبل ہے. آئی ٹک دا لبرٹی, میں نے آپ کو انٹرجیکٹ کر دیا, اچانک بات کرتے ہوئے روک دیا. یہ رشتے یا شادی کے کو اپروچ کرتے ہوئے بہت سے نوجوان لوگ, لڑکے اور لڑکیاں اس طرح کی غلطیاں بھی کرتے ہیں کہ وہ اتنی تیزی سے, اتنی ڈیسپریشن سے اور اتنی شدید طریقے سے وزن کم کرتے ہیں کہ کئی دفعہ ان کے چہرے کے رونق جی بالکل غائب ہو جاتی ہے. اور شادی والے دن جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں تو کوئی گلو نہیں ہوتا چہرے پہ. تو یہ تو ایک علیحدہ سے پروجیکٹ ہے. اس کا شادی سے ڈائریکٹ تعلق کیسے لوگ جوڑتے ہیں, اور ایسا کرنے کے بعد تو وہ بہت تھک جاتے ہوں گے, کیونکہ ظاہر ہے جن چیزوں کو ڈیڈ لائنز کے ساتھ یا کسی خاص کٹ آف ڈیٹ کے ساتھ ہم کنیکٹ کرتے ہیں تو اس تک جاتے جاتے تو بندہ ڈرین بھی ہو جاتا ہے. لیکن جیسے آپ نے کچھ دیر پہلے بتایا کہ یہ ایک گول تو ہے ہی, لیکن اصل میں یہ ایک پروسیس ہے, یعنی کرتے رہنے اور چلتے رہنے والا جرنی جیسا کوئی کام ہے. اور اس میں کوئی کٹ آف ڈیٹ یا اس طرح کی چیز کا مطلب تو پھر یہ بھی خدا نخواستہ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر شدید کوشش کر کے, سفر کر کے, تکلیف اٹھا کے گول کو اچیو کر لیا جائے. لیکن جو ہی ہمیں ہمارا گول ملے اس وقت تک ہم تھک بھی چکے ہوں, اس کے بعد آل ہیل بریکس لوز, یعنی پھر لٹیں پڑ جائیں, پھر ہم پچھلی کسریں پوری کریں. ظاہر ہے پھر اگر کسی کا شادی ہوئی ہے تو اس کی آؤ بھگت بھی ہو رہی ہے, مٹھائیاں بھی چل رہی ہیں, ڈنرز بھی چل رہی ہیں, دعوتیں بھی چل رہی ہیں, تو اس سے تو غالباً پہلے سے بھی زیادہ. اور ایک بڑی انٹرسٹنگ مت بھی مشہور ہے کہ لوگوں کا وزن شادی کے بعد بڑھتا ہے, گو کہ غالباً اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت تو کوئی بایولوجیکل تو ہے ہی. اس پر انشاءاللہ پھر کسی دن اس کو موضوع گفتگو بنائیں گے. لیکن ویسے وزن کا تعلق تو وزن اس سے کھانے سے اور گڈ ہیلتھ پریکٹسز سے ہے نا, کہ ان میں خرابی سے وزن بڑھتا ہے. اس کے لیے ہم کسی ایکسٹرنل فیکٹر کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے, کیونکہ ہم انسانوں میں یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ ہم ذمہ داری اپنے ایکشنز کے اندر نہیں بلکہ ایکسٹرنل فیکٹرز میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے ہمارے دل کو معاملات اتنے برے نہیں لگتے. میں نے تو کئی دفعہ لوگوں کو یہ کہتے بھی سنا ہے کہ ملٹی وائٹامنس نہیں کھانا چاہیے, ملٹی وائٹامنس سے بھی وزن بڑھتا ہے. تو کیا ملٹی وائٹامنس میں کوئی کیلوریز ہوتی ہے وزن بڑھانے والی؟ یہ اسی طرح کی غلط فہمی ہے جو کہ پائی جاتی ہیں, اور ہم اپنی جو کرنے والے کام ہیں اس کے اوپر جب ہم توجہ نہیں دے پاتے تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید پانی پینے سے بھی شاید وزن بڑھے گا, اور ہوا بھی لگتی ہے. اور آپ نے ابھی بات کی کہ یہ جو لوگ کسی خاص مقصد کے لیے جب وزن کم کرتے ہیں تو اس دوران ان کے موڈ مزاج میں بھی بہت زیادہ خرابیاں پائی جاتی ہیں. بہت سے ایسے لوگوں کو میں نے آبزرو کیا ہے کہ
وہ کافی کرینکی ہوئے ہوتے ہیں, کافی چڑچڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں بعد میں کہ ایکچولی میں آج کل ہم ڈائٹنگ کر رہے ہیں تو اس وجہ سے میں تھوڑا ہم چڑچڑا ہوا ہوں یا کرینکی ہوا ہوں. سو اس کا تعلق وزن کو کم کرنے کے حوالے سے جو ہم ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں تو اس کا تعلق ہمارے موڈ مزاج کے اوپر بھی پڑتا ہے, اور پھر وہ آس پاس کے لوگ اس کی قیمت چکا رہے ہوتے ہیں کیونکہ آس پاس کے لوگ اس کی وجہ سے افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ان کے موڈ مزاج میں جب چڑچڑاپن آ رہا ہوتا ہے, ظاہر ہو رہا ہوتا ہے, بات بات پہ وہ غصہ کرتے ہیں, اور وہ آس پاس کے لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید کوئی احسان جتایا جا رہا ہے کہ ہم وزن کم کر رہے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم آگے فردر غلط فہمیوں کی بات کریں تو ایک غلط فہمی بہت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جب کوئی بہت زیادہ وزن کے بارے میں کوئی حالات خراب ہوں گے, یا جس کو ٹیکنیکل ٹرمز میں کہتے ہیں کہ راک باٹم ہٹ کرنا, کہ جب بہت زیادہ وزن کے بڑھنے کے معاملات ہوں گے, یا کئی دفعہ کوئی ہمیں کوئی ایسی بیماری وزن کی وجہ سے اگر ہو جائے اور ڈاکٹر کی طرف سے ہدایت دی جائیں کہ آپ اپنا وزن کم کریں, تو پھر وزن کم کرنے کی ضرورت ہے. یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے. لوگ اکثر جو اگر آپ پارکس میں جائیں وہ واک کر رہے ہوتے ہیں اور وہ دکھنے میں بھی ہیلدی لگتے ہیں, مطلب دبلے پتلے ہی ہوتے ہیں, تو اکثر ان کو کہا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے واک کرنے کی, آپ کو کیا ضرورت ہے اتنا کھانا سوچ سمجھ کے کھا رہے ہیں, آپ کو کون سا اتنا وزن بڑھا ہوا ہے. سو یہ جو مینٹیلٹی ہے نا راک باٹم کو ہٹ کرنے والی مینٹیلٹی, کہ جب بالکل اخیر ہو جائے گی, جب کوئی مصیبت سر پہ آن پڑے گی, جب کسی ڈاکٹر کی طرف سے لازمی ہو جائے گا کہ اب وزن کم کرنا ہے, جیسے یوزلی ڈائبیٹک پیشنٹس کو جب وزن بڑھنے کی وجہ سے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اب آپ کو اپنا وزن بھی کم کرنا ہے شوگر کی وجہ سے, اس کو مینیج کرنے کے لیے, تو لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید اس وجہ سے تبھی ہم وزن کم کریں گے جب حالات بہت خراب ہوں گے. اس سے پہلے ہمیں بالکل بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہمارے وزن میں کوئی مسئلہ ہے. جبکہ اگر میں ٹیکنیکلی بات کروں تو پرو ایکٹیو اپروچ یہی کہتی ہے کہ آپ اپنے وزن کے اوپر, آپ کے لیے وزن کے اوپر کام کرنا تب زیادہ آسان ہوتا ہے جب کوئی مصیبت سر پہ آن نہیں پڑی ہوتی, جب آپ کا وزن ابھی کچھ حد تک اپنی باؤنڈریز اور لمیٹیشنز کے اندر ہے. تو اس دوران اگر آپ اپنے وزن کو مینیج کرتے رہیں تو حالات اتنے خراب نہیں ہوتی, بجائے کہ ہم ویٹ کریں کہ وزن کوئی بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو تبھی ہمیں کم کرنا پڑے گا. اس کو ری ایکٹیو اپروچ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی ایکشن کا ری ایکشن دیتے ہیں کہ اب تو وزن کم کرنا ہی پڑے گا. سو اس بارے میں بھی بہت زیادہ غلط فہمی ہیں جو ہمارے کلچر میں پائی جاتی ہیں وزن کے بارے میں, کہ راک باٹم ہٹ ہوگا تو ہی ہم وزن کم کریں گے, جب کرائسس آ جائے گا تو پھر ہی وزن کم کریں گے. تو کیا وزن کو اس وقت نہیں کرنا تو پھر کب کیا جائے وزن یعنی کو؟ جو بیسٹ ٹائم ہوتا ہے نا, جیسے ہم گھر کی چھت ڈالنے کا ٹائم وہ نہیں ہوتا جب بارش ہو رہی ہوتی ہے. گھر کی چھت ہم تب ڈالیں گے جب بارش نہیں ہو رہی ہوتی. بارش سے پہلے ہم چھت ڈالیں تو زیادہ آسان ہے, بارش کے دوران چھت ڈالنا کافی مشکل ہوگا. اسی طرح سے جب وزن بہت زیادہ, اگر ہم انتظار کریں گے کہ کوئی کرائسس ہوگا تو پھر ہی ہمیں اس کے بارے میں کچھ سوچنا ہوگا. ورنہ جو لوگ دبلے پتلے ہیں, جن کو کوئی ضرورت نہیں ہے وزن کے اوپر, کوئی توجہ نہیں ہے, وہ بد پرہیزیاں کر سکتے ہیں, وہ ورزش ان کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ ایکسرسائز کی طرف توجہ نہ دیں, وہ گڈ ہیلتھ پریکٹسز کی طرف توجہ نہ دیں. سو یہ ایک ری ایکٹیو اپروچ ہے کہ جب ہم, تب تو ظاہر ہے کرنا ہی پڑے گا جب کوئی کرائسس آ جائے گا, لیکن کرائسس سے پہلے وزن کم کرنے کے بارے میں یا اس کے بارے میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنا زیادہ آسان ہے. اور بیسٹ اپروچ یہی ہے کہ ہم پہلے سے کچھ اپنے وزن کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں, اور اس کے لیے کوئی عمر بھی نہیں دیکھنے کی ضرورت کہ آگے چل کے سوچیں گے ابھی تو ہم ینگ ہیں, ابھی کیا ضرورت ہے, یا سم ٹائمز لوگ کہتے ہیں کہ اب ہم بوڑھے ہو گئے ہیں تو اب کیا ضرورت ہے وزن کے بارے میں اتنا زیادہ توجہ دینے کی. سو ایج لمٹ کو بھی ہمیں اس چیز سے بھی آزاد کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو. یعنی یہ ذمہ داری ہماری ہے اور ہم اسے جتنی جلدی اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اس پر اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا شروع کر دیں اتنا ہی فائدہ مند ہے. جی تو کیا کوئی اور نہیں ہماری جگہ یہ کر سکتا؟ کیونکہ وزن کے بارے میں یہی تو سوچ ہے کہ مجھے یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھ سے ہوتا بھی نہیں ہے, مجھے کرنا بھی نہیں آتا, پر میں کھل کے کہہ بھی نہیں سکتا. لیکن کوئی ایسا راستہ, کوئی ایسی ہاٹ بیلٹ, کوئی ایسی دوائی, کوئی ایسا قہوہ
دنیا بھر میں عجیب و غریب باتیں مشہور ہیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا صابن بھی بکتا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سے نہانے کے بعد فیٹ ڈیزالو ہوتا ہے؟ پتہ نہیں چربی کو کیا چینی سمجھا جاتا ہے جو ڈیزالو ہو جاتی ہے یا کیا کہا جاتا ہے. تو اس کے پیچھے سوچ تو یہی ہے نا کہ میں نہیں لیکن کوئی ایسی جگاڑ, کوئی ایسا کوئک فکس یا کوئی ایسا ایکسٹرنل فیکٹر ضرور ہے اور ہوگا جو میرے مسئلے کو آنن فانن ختم کر کے رکھ دے گا. اینڈ آئی نیڈ ناٹ وری, مجھے اس بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہ یہ ساری وہی کوئک فکسز ہیں جو ہم بات بھی کرتے ہیں کہ ہم عارضی طور پر ہم کوئی آسان طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہوتے. یہ قہوے پینا, عجیب سے ذائقے والے قہوے پینا اور عجیب سی قسم کی کچھ جو ڈائٹس ہوتی ہے وہ کرنا, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اور وزن کو کم کرنا اور اس کو مینیج کرنا آلریڈی کچھ مشکلات پیدا کرتا ہے. تو اس کو ہم جتنا آسان بنائیں اتنا بہتر ہے, بجائے کہ ہم اس طرح کی چیزوں میں پڑیں جس کا شاید عارضی طور پر تو ہمیں کچھ فائدہ ہو لیکن اس کا دیر پا نقصان ہمیں بھگتنا پڑے. اور اس طرح کی جو آپ سمجھیں کہ ٹریپس ہوتے ہیں اس میں ہمیں بالکل بھی نہیں پھنسنا چاہیے. اور یہ جو ہم اپنے پروگرام کے تھرو جو انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں وہ بیسکلی ہے ہی اس بارے میں کہ انسائٹ دی جائے کہ وزن کو کم کرنا یہ کوئی راکٹ سائنس والی بات نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ پتہ نہیں کوئی امپاسبل بات ہے. اس کو آسان کیسے بنانا ہے کہ وزن کو ہم آسانی سے کیسے کم کریں. اس میں کوئی بہت زیادہ مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بالکل ہی ہلکان کر دیں. اس میں مثال نا وزن کم کرنا ایک گول ہے جو ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں یا خواہش کی شکل میں ہوتا ہے. اگر یہ گول ہے تو کیا کوئی پراپر گول سیٹنگ اس حوالے سے ہوتی ہے, یا یہ سوچ لینا یا اس بارے میں فکر مند رہنا یا اس بارے میں بات کرتے رہنا یا اس بارے میں پرواہ کرتے رہنا ہی کافی ہے کہ میں نے وزن کم کرنا ہے. اگر یہ گول ہے تو کیا اس کو پراپر گول سیٹنگ کے کچھ درجے یا آداب یا طریقہ سلیقہ بھی ہوتا ہے؟ جی بالکل, بڑی ضروری ہے پلاننگ کرنا. اور یوزلی اس کو ہم اسمارٹ گولز کے نام سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ جب بھی آپ اپنے وزن کو کم کرنے کے بارے میں کوئی پلاننگ کرتے ہیں تو جو آپ اس کے لیے گول سیٹ کرتے ہیں وہ ایک تو سب سے پہلی چیز ہے کہ وہ اسپیسیفک ہونے چاہیے. گول مول بات نہیں کرنی کہ میں اپنا وزن کم کرنا چاہتا ہوں یا بس اب میں پتلا ہونا چاہتا ہوں یا اس طرح کی چیزیں. اسپیسیفک ہونا چاہیے کہ کتنے kg کم کرنا ہے اور ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے. ہمیشہ گول کو اسپیسیفک کر کے ہمیں سیٹ کرنا چاہیے گولز کو. اور پھر اس کے بعد جو اگلی چیز ہے کہ ہم گول ایسا بنانا چاہیے جس کو ہم میئر کر سکتے ہیں, یعنی kgs میں, انچز میں, پاؤنڈز میں ہم اس کو میئر کر سکیں. کئی دفعہ لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وہ دوسروں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ میرا وزن کم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. کئی دفعہ وہ اپنی تصویروں کے ذریعے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا کہ میرے وزن کم ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. تو یہ طریقے نہیں ہیں کہ جس میں ہم اپنے وزن کو میئر کر سکیں. گول وہ ہونا چاہیے وزن کم کرنے کا کہ جس کا کوئی نمبر ہو, جس کو ہم نمبرز میں میئر کر سکیں کہ وزن کتنا kgs یا پاؤنڈز میں یا انچز میں ہم کم کر پائیں. اس کے علاوہ جب بھی وزن کم کرنے کے بارے میں گول سیٹ کریں تو وہ ریئلسٹک ہونا چاہیے, یعنی کہ وہ حقیقت سے قریب تر ہونا چاہیے. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ گول بناتے ہیں کہ میں نے ایک ہفتے میں 2 کلو وزن کم کرنا ہے اور ٹوٹل میں نے 8 کلو 10 کلو مہینے میں نے وزن کم کرنا ہے. اب یہ کافی انریلسٹک سا گول ہے اور یہ تھکا دینے والا بھی ایک گول ہے. سو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو بھی اپنے وزن کم کرنے کے لیے گول سیٹ کریں, اسٹیپس بناتے ہیں تو وہ حقیقت سے قریب تر ہوں اور جس کو آپ اچیو کر سکتے ہیں. گول اتنا بنائیں, چاہے ہم مہینے میں 1 کلو وزن کم کریں, لیکن گول ہونا اتنا ضرور ہے جس کو ہم اچیو کر سکیں, بجائے کہ ہم 10 کلو وزن کا ٹارگٹ سیٹ کریں اپنے مہینے میں, ایک مہینے میں 10 کلو وزن کا اور ہم اس کو اچیو ہی نہ کر سکیں. سو اس طرح کی گول سیٹنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہ صرف ہمیں ڈس اپوائنٹمنٹ اور مایوسیاں دیتا ہے. سو گول حقیقت سے قریب ہونا چاہیے اور ہم اس کو اچیو کر سکیں. اور یوزلی بیسٹ ایڈوائز یہ ہوتی ہے کہ آپ منیمم گول سے سٹارٹ کریں, لیکن جب لوگ وزن کم کرنا چاہ رہے ہوتے تو وہ میکسیمم گول سے ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں کہ 10 کلو کم کرنا ہے, ہم نے 15 کلو وزن کم کرنا ہے 3 ماہ کے اندر. سو ہمیشہ منیمم گول سے سٹارٹ کرنا چاہیے, وہ آپ کی
اندر فیٹیگ کم پیدا کرے گا, ایگزاسٹ کم کرے گا, تو مہینے کے منیمم سے اچیو ہو جائے گا, اور اچیو ہونے کے بعد اس کام کو کرنے والے کا حوصلہ یا ہمت اور بھی بڑھے گا. بالکل, کیونکہ اچیو کر لیں گے نا. 1 کلو اگر کوئی مہینے میں اچیو کرے گا تو وہ موٹیویٹڈ بھی ہوگا کہ میں نے کر لیا جو میں نے ارادہ کیا تھا. سو اس آپ کچھ کہنا چاہیں؟ آپ نے ابھی پھر 4 جو ہے وہ پوائنٹڈ یا 5 پوائنٹڈ. جی بیسکلی میں وہی اسمارٹ گولز کی بات کر رہی تھی کہ اسپیسیفک ہونے چاہیے گولز, اس کو ہم میئر کر سکیں, وہ ریئلسٹک ہوں اور ہم انہیں اچیو بھی کر سکتے ہوں. وہ گول ایسا بنائیں وزن کم کرنے کے بارے میں, اور پھر وہ ٹائم باؤنڈ بھی ہوں. یہ نہیں ہے کہ کر لیں گے کبھی نہ کبھی وزن, یعنی کم کر ہی لیں گے کبھی نہ کبھی. اس کو کوئی کہ ٹائم لمٹ کے اندر بھی رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے مہینے میں کتنا کم کرنا ہے, 2 ہفتوں میں کتنا کم کرنا ہے, یعنی اس کی کوئی ٹائم لمٹ ضرور سیٹ کریں. اگر تو ہم اپنے گولز کی ٹائم لمٹ ایسی بنائیں کہ 2 سال میں کوئی کم کر لیں گے آہستہ آہستہ, تو یہ بھی کچھ مناسب انریلسٹک سی اپروچ ہوگی. لیکن اگر ہم 1 ہفتے کا 2 ہفتے کا بنائیں گے تو یہ بھی انریلسٹک ہے. سو لیکن اگر ہم مناسب سی کو ٹائم لمٹ سیٹ کر لیں اور جو ریئلسٹک بھی ہو تو یہ زیادہ آسان ہے. سو ہمیشہ وزن کم اگر ہم نے کرنا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ گولز سمارٹ ہونے چاہیے. یعنی آپ گول مول بات نہ کریں, اسپیسیفک بات کریں, اور اس کے علاوہ آپ اس کو میئر کر سکتے ہیں نمبرز میں اپنے وزن کو. دوسروں کی اوپینینز میں نہیں رہنا کہ کوئی اور کہے کہ ہاں پتلے لگ رہے ہیں, کیونکہ یوزلی کئی دفعہ لوگ دل رکھنے کے لیے بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ہو گئے ہیں پتلے. کئی دفعہ لوگ اس طرح سے اوپینین, سب کا اپنا سبجیکٹیو اوپینین ہوتا ہے جو کہ ویری کرتا ہے. سو ہمیشہ گول کو میجریبل بنانے کی ضرورت ہے. اس کو ہم اچیو کر سکتے ہیں ٹائم کے اندر رہتے ہوئے, اور وہ حقیقت سے قریب تر اگر گول ہو تو وہ زیادہ مناسب ہے, بجائے کہ ہم بڑے بڑے ٹارگٹ سیٹ کریں اور وہ پھر ہم اس کو پورا نہ کر سکیں اس ٹائم کے اندر, تو اس سے بھی مایوسی کافی ہوتی ہے. سو وزن کو کم کرنے کے لیے گول سیٹنگ کے بارے میں یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی آپ نے 5 اسٹیپ فارمولا بتایا جس میں پہلا اسٹیپ ہے اسپیسیفک, یعنی پتہ ہو جی کیا کرنا ہے, کتنا کرنا ہے. جی بالکل. دوسرا اسٹیپ ہے اس کی میجریبلٹی, یعنی ہم اپنی پروگرس کو ٹریک کر سکیں, میجر کر سکیں. بالکل. تیسرا ہے اچیویبل, یعنی وہ اچیویبل گول ہو, وہ اوور دا ہیڈ یا بہت ہی ایسا گول نہ ہو جسے اچیو نہ کیا جا سکے, اور سیٹ کر لینے کے بعد الٹا ناکامی کا سامنا کرنا پڑے. چوتھا اسٹیپ ہے ریئلسٹک, یعنی ایسا گول سیٹ کرنا جو ریالٹی کے قریب ہو. بالکل. اور 5واں ٹائم باؤنڈ, یعنی کسی نہ کسی ٹائم فریم کے اندر اسے اچیو کرنا, جو کہ ریزنیبل تو ہونا چاہیے پر یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بس گول مول صحیح کہ کر لیں گے ہو جائے گا, اس طرح کی بات نہیں, کسی خاص ٹائم فریم کے اندر. بالکل ایسے ہی ہے. جب وزن کو مینیج کیا جا رہا ہوتا ہے تو ہماری باڈی میں آنے والی چینجز بھی پیچھے ہوتی ہیں وزن کے, اور بہت اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں, اور 24 گھنٹوں میں ہماری باڈی بہت سے پروسیسز سے اور تھاؤزنڈز آف کیمیکل ریئیکشنز اینڈ پروسیسز سے گزرتی ہے, اور وہ بڑے کمپلیکس ہوتے ہیں. اس وجہ سے کبھی کبھار, بلکہ ہر دفعہ ہی, جو ویٹ کو ہم اسکیل پر میجر کرتے ہیں, اور اس سے پہلے میں سب کو یہ بھی یاد دلاتا چلوں کہ اگر ویٹ کو مینیج کرنا ہے تو اس کا ایک انٹیگرل کمپوننٹ, یعنی ایک بہت اہم حصہ میجرمنٹ کرتے رہنا ہے, یعنی اسکیل پر کھڑے ہونا, اپنے وزن کو میجر کرنا اور کسی جگہ اس کا ریکارڈ رکھنا. جی ٹریک کرنا, اس کو ٹریک کرتے رہنا, یعنی روزانہ یا ایک دن چھوڑ کے ایک دن اس کو کسی خاص وقت پر میجر کرنا. جی. تو جب لوگ میجر کرتے ہیں, یا اس پروسیس سے, اس ایکسپیرینس سے میں بھی گزرا ہوں, تو کبھی وزن کم ہوتا ہوا بھی دکھائی دیتا ہے, کبھی اسٹیٹک دکھائی دیتا ہے, کبھی کم ہونا چاہیے تھا لیکن 200-300 گرام 1 کلو اوپر نیچے ہوتا ہوا بھی دکھائی دیتا ہے, بڑا ہوا دکھائی دیتا ہے. یہ کیا گورکھ دھندا ہے؟ حالانکہ ہم تو جو ہے ویٹ مینیج کرنے کے پروسیس میں تمام تر اچھے اور ضروری کام کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا یہ اسٹیٹک یا لینئر اپروچ, یا اس میں پروگریشن نظر نہیں آنی چاہیے کہ ہم کوشش کریں تو روزانہ 10-20-30 گرام کچھ وزن کم ہو جائے,
یہ اتار چڑھاؤ کیا ہے؟ جی یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ اب اگر ہم ایک گول پہ لگ گئے ہیں, ٹارگٹ سیٹ کر لیا اور اب ہم شروع ہو گئے ہیں اپنے وزن کم کرنا, تو اب بس ہوتا ہی چلا جائے. ہوتا یہ کہ شروع میں جب کوئی وزن کم کرنا شروع ہو جاتا ہے تو جو انیشلی لوگ جو بہت زیادہ اپنے آپ کو یعنی بھوکا رکھ کے جو اچانک سے پتلے ہو جاتے ہیں اور ویٹ مشین ان کو کہتی ہے کہ جی آپ نے 1-2 کلو وزن کم کر لیے, سو بیسکلی وہ واٹر ویٹ ہوتا ہے شروع میں جو کہ کم ہوتا ہے, اور اس سے ایک خوشی تو ضرور ملتی ہے کہ ہاں وزن کم ہو گیا ہے, تو وہاں سے یہ بھی ایک غلط فہمی جنم لیتی ہے کہ اب بس اب شروع ہو گیا ہے کم ہونا, تو اس کا مطلب ہے کہ ہو جائے گا. سو واٹر ویٹ تو جلدی ختم ہو جائے گا کیونکہ آبویسلی آپ بھوکے رہ رہے ہیں اور کچھ نہیں کھا پی رہے اس طرح سے, تو وزن واٹر ویٹ کم ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد جب اوریجنل آپ کا ویٹ جب کم ہوتا ہے تو وہ لینئر پروسیس نہیں ہے کہ اب وہ کم ہوتا ہی جائے گا. اس میں بھی سم ٹائمز وزن رک جاتا ہے کم ہونا, کچھ ٹائم کچھ ہفتوں کے لیے وزن اتنا ہی رہتا ہے, اور یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ گیو اپ کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بس اب ہم سے مزید کم نہیں ہوگا, اور اتنی دیر میں وہ کوئی اپنے لائف سٹائل میں بھی اس طرح سے تبدیلیاں نہیں لاتے کہ وہ اپنے اس طرز زندگی کو کنٹینیو کر سکیں, کیونکہ بڑے ہی ایک ان ریئلسٹک قسم کے لائف سٹائل میں لوگ چلے جاتے ہیں جب وزن کم کر رہے ہوتے ہیں, کھانے پینے کے معاملات میں, یا کھانا پینا بھی کچھ ایسا جو کہ عام طور پر گھر میں نہیں بنا ہوا ہوتا, بازاروں میں آرام سے نہیں مل رہا ہوتا, خاص شاپس سے جا کے وہ چیزیں لینی ہوتی ہیں. سو ان سارے پروسیس میں پھر لوگ گیو اپ کر دیتے ہیں. لیکن یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ وزن کم ایک دفعہ ہونا شروع ہو جائے تو پھر آپ کا ہوتا ہی چلا جائے گا, اور جب بھی آپ, یہ بھی ایک خواہش ہوتی ہے کہ جب بھی ہم ویئنگ مشین کے اوپر کھڑے ہوں تو وہ ہمیں ہمیشہ کوئی خوشخبری سنائے کہ اب آپ کا وزن کم ہو گیا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جس سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے. ریئلسٹک اپروچ, جیسے میں نے کہا کہ گولز کو ریئلسٹک بنانے کی ضرورت ہے, اور جب چھوٹا گول ہم سیٹ کریں گے, ریئلسٹک سا گول ہم سیٹ کریں گے تو اس کو اچیو کر ہی لیں گے. اور کوئی بہت زیادہ جلدی والی جو اپروچ ہے وزن کم کرنے میں, اس سے بھی نکلنا چاہیے کہ جلدی بازی میں آ کے جلدی سے وزن کم ہو کے تو ہم دکھا دیں دنیا والوں کو کہ ہم نے وزن کم کر دیا. تو اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ جو وزن کم کرنے کے دوران یہ جو ہم سٹریس میں بہت زیادہ چلے جاتے ہیں, تو سٹریس میں جانے کی وجہ سے ہمارے باڈی میں سٹریس ہارمون ریلیز ہوتا ہے جسے کورٹیسول کہتے ہیں, اور بہت سے لوگ کورٹیسول کے بہت زیادہ ریلیز ہونے کی وجہ سے اپنا وزن بڑھا لیتے ہیں, کیونکہ کورٹیسول اگر لمبے عرصے تک ریلیز ہوتا رہے تو یہ ہمارے وزن کو بڑھانے میں بھی کہیں نہ کہیں اس کا کردار ہوتا ہے. سو بہت زیادہ جب سٹریس لے لیتے ہیں ہم وزن کم کرنے کے بارے میں, تو وہ بھی کہیں نہ کہیں ہمارے وزن کے اوپر منفی اثرات چھوڑ کر جاتے ہیں. سو اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب تو میں سامنا یہ بھی ہوا کہ وزن کم کرنے کی ایکٹیویٹی میں سٹریس انڈیوسنگ ایکشنز یا اسٹریٹجیز نہیں ہونی چاہیے, جیسے عام طور پر سمجھا جاتا ہے اور بہت اس کے بارے میں لوگ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں. لیکن جو جمنگ ہے یا اسٹرینوس ایکسرسائز ہے, اس کے نتیجے میں سٹریس پیدا ہوتا ہے. مائلڈ ایکسرسائز جو وقفے سے بار بار کی جاتی رہے, اس کے نتیجے میں ریلیکسیشن پیدا ہوتی ہے. بالکل. اور اسٹرینوس ایکسرسائز جو کم وقت میں بہت زیادہ کر لی جائے, اس کے نتیجے میں سٹریس پیدا ہوتا ہے. بالکل. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر سٹریس سے وزن خراب ہوتا ہے تو سٹریس مینیج کرنے کے پروسیس میں پھر کوئی سٹریس کریٹنگ, سٹریس انڈیوسنگ جو ایکشنز ہیں ان سے حتی الامکان بچنے کی ذمہ داری اٹھانی چاہیے. جی بالکل, کیونکہ کئی دفعہ لوگ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں جو بتایا جا رہا ہوتا ہے وزن کم کرنے کے لیے, لیکن کہیں بیک آف دا مائنڈ وہ کانسٹنٹلی سٹریس میں رہ رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو سٹریس ہارمونز ہوتے ہیں ہمارے, یہ تھوڑی دیر کے لیے اگر کچھ ریلیز ہوں تو ہمارے فائدے کے لیے ہوتے ہیں, ہماری اپنی باڈی کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر لمبے عرصے تک یہ باڈی میں ریلیز ہوتے رہیں تو یہ ہماری باڈی کے اگینسٹ جانا شروع ہو جاتے ہیں, اور اس کا نقصان ہمارے وزن پہ ہوتا ہے, ہماری اسکن کے اوپر ہوتا ہے, اسکن لائننگ کے اوپر ہوتا ہے, ہمارے ہارٹ کے اوپر ہوتا ہے, ایون برین کے اوپر ہوتا ہے. سو پیچھے کہیں نہ کہیں اگر سٹریس چل رہا ہے اور ویسے ہم پراپر ڈائٹ کو فالو کر رہے ہیں اور وزن کو بھی کم کرنے کے جو بھی طریقے ہیں ورزش کے وہ بھی کر رہے ہیں, تو سٹریس مینجمنٹ, بلکہ ہم اپنے پروگرامز میں آگے بات بھی کریں گے کہ وزن کم کرنے کے دوران اپنے موڈ کے اوپر کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ
کہیں نہ کہیں اگر پیچھے انزائٹیز ہیں, یہ فیئر ہے کہ میں پتہ نہیں کم کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا, کہیں نہ کہیں کسی ایکسٹرنل یا انٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے اگر موڈ اپ سیٹ ہے یا اسٹریسفل سچویشنز کے تھرو کوئی گزر رہا ہے, تو اس کا بھی وزن کے اوپر بہت ہی گہرا اثر پڑتا ہے. ایون وزن کم کرنے کی اپنی ٹینشن سے لوگوں کا وزن کم نہیں ہوتا, کہ وزن نہیں کم ہو رہا ہمارا. کئی دفعہ وزن کم کرنے کے پروسیس میں جب غلطیوں کے نتیجے میں بہت زیادہ سٹریس کریٹ ہوتا ہے, تو سٹریس کو مینیج کرنے کے لیے ایک شارٹ کٹ یعنی ڈرگز کا سہارا بھی لیا جاتا ہے. ایسی ڈرگز بھی ہیں جنہیں اسٹیمولنٹس کہا جاتا ہے, یا دوسری طرف ایسی ڈرگز بھی ہیں جو ہوتی تو نارکوٹک ہیں لیکن بڑی تیزی سے جسمانی وزن کو کم کرتی ہیں. تو کافی دفعہ لوگ خاموشی سے ڈرگز کے یا ڈرگز لائک سبسٹنسز کے استعمال سے بھی وزن کو کم کرتے ہیں, اور اس سے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. وہ کیا ہیں اور یہ کیا گورکھ دھندا ہے؟ کیا وزن کم کرنے کی قیمت اتنی زیادہ چکانے کی ضرورت ہے کہ ایڈکشن یا برین انجری کا راستہ ہموار ہو جائے؟ کیونکہ نشہ ہمارے دماغ پر جا کے ہی تو پرائمریلی زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. جو اس کے جسمانی نقصانات ہیں وہ تو ہے ہی, لیکن اصل میں تو وہ سینٹرل نروس سسٹم پر اثر انداز ہوتا ہے. جی, یہ بھی اس کے پیچھے بھی کوئک فکس اپروچ ہے کہ عارضی سا کوئی حل جلدی سے مل جائے جس سے ہم وزن کم کریں. اور کیونکہ اگر کوئی بھوکا رہنا اور یہ جو بہت زیادہ ہارڈ کور قسم کی جو لوگ ڈائٹ پلان فالو کرتے ہیں, تو اس سے جب موڈ مزاج میں بھی ان کے خرابیاں آتی ہیں تو اس کے بعد پھر وہ ڈرگس کا سہارا لیتے ہیں. اور کئی دفعہ تو کیمپین بھی کہیں نہ کہیں ایڈورٹیزمنٹ کیمپینز بھی اس طرح کی سگریٹ کے حوالے سے یا باقی ڈرگس کے حوالے سے کہیں نہ کہیں یہ مس انفارمیشن ہوتی ہے کہ ان سے وزن کم ہوتا ہے, جلدی کم ہوتا ہے, لیکن یہ آدھا سچ ہے کہ اس سے وزن کم ہوتا ہے. پورا سچ یہ ہے کہ وہ پھر ہمارے برین کو اس طرح سے ہائی جیک کر جاتی ہے کہ پھر وزن کا جو گول ہم نے سیٹ کیا ہوتا ہے اس کے اوپر تو توجہ بالکل نہیں رہتی. پھر برین کا فوکس سارا کا سارا اگلی ڈرگ کرنے کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. اور نشہ ہماری ججمنٹ کو خراب کرتا ہے. سادہ الفاظ میں اگر میں بتاؤں تو یہ مت مار دیتا ہے انسان کی, اور پھر اس کے بعد یہ جو ہم نے لائف میں گول سیٹ کیے ہوتے ہیں, چاہے وہ وزن کم کرنے کے یا کام کاج کے یا پڑھائی کے, وہ سارے گولز کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں. سو اس بارے میں انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے کہ یہ جو چیز جتنا جلدی آپ کو فائدہ دیتی ہے اور جتنا جلدی آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے, وہ ایڈکٹیو بھی ہو سکتی ہے. کہ جتنا جلدی آپ کو جس چیز سے پلیئر ملتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی پھر وہ ایڈکٹیو ہے. یعنی جتنی بھی عادتیں ہیں جو کہ ہمارے ہیومن برین کو سپورٹ کرتی ہیں, وہ انسان خود کلٹیویٹ کرتا ہے. اور اس کی ایک نشانی ہے کہ وہ شروع میں اچھی نہیں لگتی, وہ شروع میں مزہ نہیں دیتی ہیں, اس کا آگے چل کر فائدہ ہوتا ہے. اور جتنی بھی علتیں ہیں, ایڈکشنز ہیں, یہ ہمارے اینیمل برین کو سپورٹ کرتی ہیں. اور اس کا ایک نشانی یہ ہے کہ یہ شروع میں بہت اچھی لگیں گی, مزہ آ جائے گا, دل کرے گا کہ یہ تو روز روز کریں, کتنا آسان ہے. وہ شروع میں آسان لگتی ہیں لیکن اس کا آگے چل کر نقصان ضرور ہوتا ہے. سو ہم چیزوں کے معاملات میں اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ عادتیں شروع میں تکلیف دیتی ہیں, وہ اتنی آسانی سے ہمارا برین اس کو فوراً اپنی عادتوں کا حصہ نہیں وہ بنا لیتا, اس کو وقت لگے گا, لیکن اس کا آگے چل کر فائدہ ضرور ہے. جیسے ورزش کرنا, واک کرنا, وزن کم کرنے کے بارے میں اگر کوئی ڈائٹ پلان ہم فالو کرتے ہیں یا کھانے پینے میں کچھ چیزوں پہ ہم چینجز کرتے ہیں, تو وہ شروع میں اتنی اچھی نہیں لگیں گی لیکن اس کا آگے ضرور فائدہ ہوگا. کوئی اگر اپنی ڈائٹ میں میٹھا ہٹا کے تو دالیں, سبزیاں, فروٹس اگر شامل کرتا ہے اور کولڈ ڈرنکس بھی ہٹا دیتا ہے, چاکلیٹس نکال دیتا ہے, مٹھائیاں نکال دیتا ہے, تو یہ شروع میں مزیدار نہیں لگے گا لیکن اس کا آگے فائدہ ہے. لیکن اگر کوئی مٹھائیاں یا اس طرح کی جو نہاریاں کھا رہا ہے اور پھر سگریٹس یا الکوہول یا ڈرگس کا استعمال کر رہا ہے, تو یہ شروع میں ضرور فائدہ دے گا, شروع میں اچھا لگے گا, لیکن آگے چل کر اس کا نقصان ہے. سو ایڈکشنز کے بارے میں بھی انڈرسٹینڈنگ بڑی ضروری ہے کہ جو چیزیں شروع میں مزہ دیتی ہیں وہ آپ کو آگے چل کر نقصان ضرور پہنچاتی ہیں. تو کبھی بھی کوئک فکسز کے ٹریپ میں نہیں جانا چاہیے. مس آمنہ, آج بھی ہمارے پاس وقت کے محدود ہونے کی وجہ سے دو بڑے اہم پوائنٹس یا موضوعات رہ گئے, لیکن ہم اگلے پروگرام کو یہیں سے سٹارٹ کریں گے اور پھر اگلے موضوعات پر تو ہم نے جانا ہی ہے. لیکن اس وقت ہم اپنے ویور سے اجازت لیتے ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ
بدھ دوبارہ 5 سے 6 بجے کے درمیان حاضر ہوں گے. اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں تو آپ کامنٹس یا ان باکس کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, ہم آپ کو پرومپٹلی جواب دیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ وینسڈے دوبارہ ملتے ہیں. اپنا خیال رکھیے.